بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ جویریہ رشید سندھ کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے میڈیکل فیلڈ کی فارمیسی میں ڈگری لی۔ میرے والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور اپنی بہن بھائیوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری دونوں پھپھو بھی میری ماں کا روپ تھا، اس حد تک اگر میرے والد صاحب کبھی میری کسی پھپھو کو گھر میں دعوت بھی دیتے تو وہ میری ماں سے اجازت لے کر ہمارے گھر آتی تھی۔ میرے ذہن میں دونوں پھپھو کا عکس اس لیے بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا کہ میری ماں اکثر جو بھی نقصان ہوتا یا کوئی بیماری تو میری ماں کسی پھپھو کا نام لے کر کہہ دیتی کہ اس نے جادو کر دیا ہوگا۔ کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اپنے دوست سے بھی پھپھو کے خلاف سن کر میرے ذہن میں اس رشتے کے حوالے سے بہت بغض بھر چکا تھا، لہٰذا میں بلا وجہ اپنی پھپھو سے نالاں رہتی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری شادی کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک پرپوز میری بڑی پھپھو کی طرف سے آیا، جو ابو کی طرف سے قبول اور امی کی طرف سے انکار کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا ہونے والا شوہر اور منگیتر فہد انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال تھے اور پھر اس کا وہیں جاب کرنے اور سیٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے پھپھو کو ان کے ناکردہ گناہ کی سزا دینے اور اپنی ماں اور گھر میں ڈالے گئے تویز سے ہونے والے نقصانات اور ماں کو دی گئی تکلیف کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری پھپھو کو سانس اکھڑنے کا مرض تھا جسے دمہ کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا لگاتار علاج جاری تھا۔ اب ان کی دواؤں کی ذمہ داری میری تھی۔ میں بھی کبھی ان کی دواؤں کو چھپا دیتی۔ جب کبھی مجھے لگتا اب پھپھو بالکل مرنے والی ہے تو ان کو ڈھونڈ کر دے دیتی۔ جب اپنا کارنامہ ماں کو سناتی تو خوب داد پاتی۔ ماں بہت خوش ہوتی اور کہتی اس کمینی کو تڑپا تڑپا کر مارنا، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی۔ چونکہ دواؤں کی ذمہ داری میری تھی اور پھپھو میری بالکل ان پڑھ تھی، اس لیے جب کبھی میری ماں میرے پاس آئی ہوتی تو ان کو پھپھو کی اذیت دیکھ کر سکون ملتا، اس لیے میں جان بوجھ کر پھپھو کو کوئی غلط ٹیبلٹ دے دیتی جس میں الرجی کی وجہ سے دمہ بڑھ جاتا اور پھپھو کی سانس پھول پھول کر رکنے کے قریب ہو جاتی تو میں انہیں سکون آور دوا دے دیتی۔ میں یہ سب اپنی ماں کو خوش کرنے اور اپنے دل میں موجود بلا وجہ پھپھو کے بغض کو تسکین دینے کے لیے یہ سب کرتی اور ماں سے خوب داد سمیٹتی۔ جب بھی میرا شوہر اپنی ماں کا پوچھتا تو اسے کہتی میں تو پھپھو کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اس طرح سے 1.5 سال میں نے پھپھو کو انتہا کی اذیت دی۔ جب فہد کی تعلیم مکمل ہوئی تو 1.5 سال بعد فہد واپس آ گیا۔ پھر بھی میں وقتاً وقتاً فہد کی غیر موجودگی میں پھپھو کو غلط دوا دے کر اذیت سے دوچار کر دیتی اور کبھی کبھی فہد کی موجودگی میں پھپھو کا انیلر چھپا دیتی۔ یوں میں پھپھو کو اذیت دے کر اپنی ماں کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میری شدید ترین خواہش اور کوشش کے باوجود فہد نے کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، یہاں تک کہ میں انیلر فلش میں بہا دیتی تو فہد نیا انیلر اسی وقت لے آتا۔ جب اسے پتہ چلتا فہد کی ماں کا پہلا انیلر گم ہو گیا، میری دلی خواہش کے باوجود بھی فہد نے ماں کے سامنے ماتھے پر سلوٹ بھی نہ ڈالے کہ آپ روز انیلر کیوں گم کر دیتی ہیں۔ خیر فہد ایک بار پھر واپس چلا گیا، میرے اور پھپھو کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا کہ ہمارا بھی ویزا اپلائی کر سکے۔ تو میں نے پھپھو جو میری اذیت اور غلط دوائیں کھا کھا کر انتہائی لاغر ہو چکی تھی ایک بار پھر زیر عتاب لیا اور ایک دن پھپھو کا انیلر چھپا کر ان کے کمرے میں چھانٹ پونچھا اور جھاڑو کے نام پر ڈسٹ اڑا دی۔ جب پھپھو کی تکلیف بڑھی تو میں انہیں انیلر نیا خریدنے کے بہانے باہر نکل گئی، باہر اپنی دوست کے پاس رک گئی۔ جب اچانک مجھے پھپھو کا خیال آیا تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی مگر پھپھو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے انیلر ان کے بیڈ کے پاس رکھا،
माँ को सारी बात बताई। उन्होंने आकर पप्पू की हालत दुरुस्त की। फिर मेरे वालिद साहब को फ़ोन पर इतला दी। मेरे वालिद ने डॉक्टर साहब को बुलाया। जब पप्पू की मौत की तस्दीक हो गई तो फ़हद को भी इतला दी गई। फ़हद माँ की मौत की खबर सुनकर दौड़ा आया। अल्लाह ने मेरा भरम रखा। मेरा राज आज तक फाश नहीं हुआ, न कभी मेरे किसी अमल की। पप्पू ने फ़हद से शिकायत की, मगर पप्पू के जनाजे के फ़ौरन बाद मुझे सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब मेरे एक फेफड़े में पानी पड़ चुका है। फ़हद पाकिस्तान में मेरे पास है, यहाँ ही जॉब कर रहा है। मैं हफ्ते में 5 दिन अस्पताल में गुजारती हूँ। मैं माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हूँ। पाकिस्तान का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जहाँ से मैंने दवाई ना ली हो। आज 10 साल गुजरने के बावजूद हफ्ते में 5 दिन शदीद अज़ियत में गुजारती हूँ। मेरी माँ मुझे लाख तसल्लियाँ देती है कि बेटा, बीमारी में गुनाह छिपते हैं, तुमने माँ की खातिर कुर्बानी दी है, मगर मेरा दिल मुतमईन होता। मैं कई बार पप्पू की कब्र पर जाकर माफ़ी मांग चुकी हूँ, मगर मेरा कफ़ारा अभी भी जारी है। फ़हद को आज तक मुझ पर शक नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो इसके अमल और चेहरे से ज़हन नहीं हुआ, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है मेरी माँ ने मेरी तरबियत गलत की है। मेरी पप्पू भी मेरी सास और माँ थी। मेरी पप्पू ने भी हमारा बुरा नहीं चाहा। मैं कई बार पप्पू को एक महल में बैठते हुए देखती हूँ, मगर जब इनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो रोने लगती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो और इस आज़ियत से मेरी जान छूटे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस आज़ियत में मुझे 10 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों में मैं एक एक बात की तस्दीक करती हूँ कि पप्पू भी माँ होती है और मेरी माँ ने मेरी गलत तरबियत की थी। मैं आज माँओं से इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं पप्पू फसादी नहीं होती और सास पर कभी जुल्म ना करें। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।